نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ہر آدمی جو جی رہا ہے اسے ایک دن مرنا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی بہت خواہش ہے کہ ہماری زندگی بہت اچھی ہو، ہماری زندگی بہت اچھی ہو. اس سے کروڑ اور ارب اور کھرب گنا زیادہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری موت بہت اچھی ہو. موت کیسے اچھی ہوگی؟ اعمال صالحہ کا رنگ زندگی میں غالب ہوگا تو موت اچھی ہوگی. اعمال صالحہ کا رنگ غالب ہوگا تو موت کیا ہوگی؟ موت کو یاد کرتا رہے گا، موت کی تیاری ہم کرتے رہیں گے تو موت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. آپ کے حضرت فرمایا کرتے تھے، زاہد صاحب آپ کے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فیصل آباد کی بہت ہی عظیم شخصیت تھی. ہم آج ان سے محروم ہیں. سادے انداز میں وہ فرمایا کرتے تھے اچھی موت چاہتے ہو 3 کام کیا کرو. اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرو. پہلا طریقہ کیا؟ پہلا کام کیا؟ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر. اور دوسری بات فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کی خدمت میں صحبت میں جایا کرو. اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. تیسری بات فرمایا کرتے تھے کہ اذان کا جواب خاموشی سے دیا کرو. جب اذان ہو خاموش. یہ 3 باتیں حضرت جاوید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے حسن خاتمے کے لیے. اب جو لوگ حسن خاتمے کے متمنی ہیں یا متمنی تھے، انہوں نے ساری زندگی موت کو یاد رکھا. وہ جو سورہ ملک کی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. وہ بڑی عظمتوں والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے قبضے میں، جس کی ملکیت میں سبھی کچھ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس نے الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت پیدا کی والحیات اور زندگی پیدا کی، یعنی موت و حیات کا نظام بنایا. اب مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے تو کیا ہے؟ زندگی ہے، بعد میں موت ہے. اللہ نے پہلے موت کا ذکر اس لیے کیا، زندگی کا ذکر بعد میں کیا کہ تم نے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ موت سامنے رہے.
موت سامنے رہے گی، موت کی تیاری کرے گا. غفلت تھوڑی ہوگی، کم ہوگی، کم نہیں ہوگی تو تھوڑی تو ہوگی. آج ہمارے ہاں ابھی تک تو کوئی ایسا تجربہ میرے سامنے نہیں آیا. انفرادی طور پر بہت سارے لوگ ایسے کہتے سنتے ہیں. اجتماعی طور پر کبھی یہ تو آواز بہت سنی، اور جی بیماروں کے لیے دعا کرو، اور جی کاروبار کی تنگی ہے اس کے لیے دعا کرو. یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جناب ایمان پر خاتمے کی دعا کرو. بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں اور دعا یہ ہوتی ہے یا اللہ میرے بچے ہم سیٹ کر دیں، یا اللہ میرے بچے ہم سیٹ کر دیں. تو بھائی میں نے بھی کہیں سیٹ ہونا ہے، اپنے لیے بھی کوئی دعا کرو یا اللہ میرے بھی سیٹ کر دیں. تو موت کو ایسے سامنے رکھنا تو وہ میرے اندر ایک عجیب مرض ہے. میں جو مرتا ہے میں اس کے آخری لمحات پوچھتا ہوں، یار آخری وقت میں اسے کیا کیا، اس کا خاتمہ کیسے ہوا. تو ایک بزرگ کے بارے میں مجھے عجیب بات ایک صاحب نے بتائی، اور اگر کوئی اور بتاتا تو میں یقین نہ کرتا، لیکن وہ صاحب ایسے ہیں کہ اگر میں ان کا نام لوں تو آپ سب کے نزدیک وہ معتمد ہیں، چاہے آپ نے انہیں نہ دیکھا ہو. لیکن وہ اتنی بڑی بڑی نسبتوں کے امین ہیں کہ سب کو اعتبار کے بغیر. اور کوئی بنوری ٹاؤن کے ایک استاد تھے حضرت مولانا فضل محمد صاحب، ایک تو ابھی بھی ہیں، وہ حیات ہیں، بہت بوڑھے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک تھے حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہاں بھی پڑھاتے رہے، پھر اپنے گاؤں میں بھی مدرسہ تھا، پٹھان تھے. ان کے خاتمے کا وقت آیا جب، تو اپنے بچوں کو بلایا، ایک بیٹا تھا اور اس کی بیوی تھی، ان کو بلایا دونوں. ان کو بلا کے وصیت فرمائی، دیکھو ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا. فرمایا میری الماری ہے، میری الماری ہے، اس میں اتنے پیسے رکھے ہیں، اتنے پیسے زکوٰۃ کے ہیں، اتنے عطیہ ہے، اتنے ہدیہ ہے، اتنے میرے ذاتی ہیں. میرے ذاتی تو تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، مدرسے کو واپس کرنا ہے. اور دیکھو مدرسہ جو چلا سکتا تھا نا، میں نے مدرسہ اس کے حوالے کر دیا. تم مدرسے میں ٹانگ نہ ڈانا، بالکل میرے باپ کا مدرسہ ہے، بالکل نہ، میں نے دے دیا مدرسہ جس کو دینا. پھر فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد اگر کوئی آدمی تم سے یہ کہے کہ تمہارے باپ نے میرے پیسے دینے، تو جھوٹ بولے گا، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے قرض نہیں لیا، جو مرضی ہو جائے. وہ جھوٹ بولے گا، کسی کو کچھ نہ دینا، یہ آ کے دعویٰ کرے. جو گھر کے بارے میں وصیت تھی وہ کر دی. پھر اپنی بہو کو کہا چلو تم باہر. اب بیٹا بیٹھ گیا، کہہ رہے دیکھو موت کا فرشتہ آ گیا. عجیب بات ہے. کہنے لگے اب میرے پاؤں سے روح نکال لی اس نے، اب یہاں گھٹنوں تک آ گئی، گھٹنوں تک میری روح نکل گئی. پھر کہا اب یہاں تک آ گیا، پھر کہا اب یہاں آ گیا. اب میری بات سن لو، آخری بات، یہ میری بات سن کے کمرے سے نکل جانا، میری بات سن کے کمرے سے نکل جانا، 10 منٹ بعد اندر آنا. تھا یہ جو وقت مجھ پر آیا ہے یہ تم پر بھی آنا ہے، اس کی تیاری کرنا بیٹا. اب باہر چلے جاؤ، دروازہ بند کر دو، 10 منٹ بعد اندر آنا. یعنی وہ اپنی روح نکلنے کی کمنٹری کر رہے ہیں. اب یہ چیز ایسی ہے کہ ناقابل اعتبار لگ رہی، لیکن اللہ والوں کے ساتھ ایسے ہوا. بلکہ بتانے والے نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بلایا، اس کو کہا میرا آخری وقت ہے، یاسین پڑھو. اس نے یاسین پڑھی، پھر خود بھی سورہ یاسین پڑھی مکمل.
پھر وصیت فرمائی، پھر یہ بات بتائی، وہ بھائی نکل گئے۔ 10 منٹ بعد آئے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ ان کے والد مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر تھے، ڈیرہ اسماعیل خان سے کراچی گئے، حج کا سفر شروع ہو چکا ہے، کراچی سے فلائٹ تھی۔ اب کراچی میں علماء اکرام کا مفتیان کا اجلاس ہو رہا ہے، اس وقت یہ نیا نیا قانون بنا تھا کہ بینک میں جس کے پیسے ہوں گے تو بینک اس کے زکوٰۃ کی کٹوتی کرے گا، یہ زیارت کے دور میں تھا، بینک اس کے زکوٰۃ کی کٹوتی کرے گا۔ اس پر بحث ہو رہی تھی اور سارے بڑے بڑے ملک کے بڑے بڑے مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سب گواہ ہیں۔ مفتی تقی صاحب بھی اس میں تشریف رکھتے تھے، یہ بھی گواہ ہے اس کے، سب نے دلائل دیے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہر آدمی اپنے موقع پر دلائل دے رہا تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی، چونکہ صدر مجلس بھی حضرت ہے، تو یوں دلائل دے رہے ہیں زبانی، جیسے کتابیں سامنے کھلی، فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے، اس کے مطابق ایسے ہے، فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے، اس کے مطابق یوں ہے۔ اور کئی دنوں سے چونکہ مسلسل جاگ رہے تھے تو اچانک بیٹھے بیٹھے اونچی آواز سے پڑھا لا الہ الا اللہ، اور سر پیچھے تکیے کے ساتھ ٹکا دیا، رو نکل گئی۔ لوگوں نے کہا شاید حضرت بہت تھک گئے، شاید بہت تھک گئے، تو ایسے اونگ آ گئی ہے، دیکھا تو جان نکل گئی۔ اب سیاسی مخالفت کی بنیاد پر، سیاسی مخالفت پر ہم لوگ باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے موت سے، ایک مولانا عبد القیوم نعمانی صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب ہیں وہاں کراچی کے اندر، بڑے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ اتنے مصروف ہیں، آپ کی موت کیسے ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دین کے کسی مسئلے پر بحث ہو رہی ہوگی، ایک دن پہلے فرما رہے ہیں، دین کے کسی مسئلے پر بحث ہو رہی ہوگی اور انشاءاللہ اس کو سلجھاتے سلجھاتے میری موت آ جائے گی۔ تو یہ اگلے دن زکوٰۃ کے مسئلے پر بحث کرتے کرتے موت ہو گئی۔ اب حج کا سفر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے حج کے سفر کے دوران جس کی موت ہو جائے تو اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا ہے، قیامت تک کرتا رہے۔ مفتی صاحب حج کے سفر کرتے ہیں، کیسی بہترین موت دی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت پائے کے عالم تھے اور بہت مالدار بھی تھے، سخاوت ان پر ختم تھی۔ وہ حج پر تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ 3 بچیاں کھڑی ہیں کچرے کے ڈھیر پر، اور انہوں نے کچرے کے ڈھیر سے مردہ جانور اٹھایا اور جانے لگی، یہ فوراً ان کے پیچھے پہنچے، اس کا تم سے کیا کام ہے، اس کو تم نے کیوں اٹھایا؟ تو وہ بچیاں رو دی، رو کر کہنے لگی کہ ہم یتیم ہیں اور ہم سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں،